Islamic scholar, mufti Muhammad Yusuf Tabi, قال فما خطبكم أيها Azhar Medical University. المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ سارے کام اکیلے ہی کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت کے تحت چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. روٹین میں والدین کی شادی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے، یا کسی جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب چاہے تو بغیر والدین کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے، بغیر کسی عورت کے حضرت حوا کو پیدا کر دیتا ہے، بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے. وہ چاہے تو ڈاکٹروں کی رپورٹیں کلیئر ہوں، اولاد نہ دے. وہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، زکریا علیہ السلام کی بیوی کو بڑھیپے میں اولاد عطا کر دیتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور لوگوں کو کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دیتا ہے. ہم کسب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں رزق پہنچا دیتا ہے کسب کے بغیر، جو دلیل ہے کہ وہ کسب کا محتاج نہیں ہے. لیکن روٹین میں لوگوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لوگ کسب کرتے ہیں تو اللہ رزق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. لیکن لوگ اللہ کو بھول کر اسباب کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اسباب کو ہی رب سمجھ لیتے ہیں. اسی پر ہی ان کی سوچ گھومنے لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ سنبھل جائیں بڑے عذاب سے پہلے، جس کے بعد موقع ہی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ان اللہ کے عذابوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں. زلزلہ آیا، رب ذوالجلال نے ہلا کر دکھا دیا کہ تمہاری زمین کی حیثیت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایک پلیٹ میں تھوڑی سی چینی، تھوڑی سی دال، تھوڑی سی شکر رکھ کر ہلاؤ تو سب برابر ہو جاتی ہیں. جو آپ کے سامنے اس پلیٹ کی حیثیت ہے، رب ذوالجلال کے سامنے اس پوری کائنات کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر کہ وہ دراصل علاقہ ہی ایسا تھا، سائنسدانوں نے پہلے بتا رکھا تھا کہ اس کی پلیٹیں ہلی ہوئی ہیں، تو وہ پلیٹیں ہل گئی ہیں تو زلزلہ آ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ المستعان.
یہ نہیں دیکھتے کہ سبب پلیٹوں کا ہلنا ہے تو پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے. تیرے علاقے کی پلیٹیں کیوں نہیں ہل گئیں؟ ان کی کیوں ہل گئیں؟ کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ساری زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرنا چاہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا، صرف اپنی نگرانی اور اپنا کنٹرول تھوڑا سا ڈھیلا کرے تو یہ تباہ برباد ہو جائیں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی ان سے پوچھو دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. تمہیں تباہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنی حفاظت واپس لے لے تو تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ آنکھ بند کر کے کھولنے کی مدت بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے جو سابقہ قوموں کے حالات رب ذوالجلال نے بیان کیے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن حکیم کا بہت بڑا حصہ سابقہ قوموں کے بیانات ہیں، سابقہ قوموں کے حالات ہیں، ان کے نافرمانیوں کے قصے، پھر ان پر اللہ کے عذاب کے قصے. ان کا مقصد صرف ہمیں تنبیہ کرنا ہے. اور یاد رکھو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جوڑا شادی کرتا ہے تو اللہ اولاد دیتا ہے، اور کائنات کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. اگر اللہ چاہے سسٹم چینج کر دے، ہو سکتا ہے زمین سے انسان اگنا شروع کر دیں، درختوں کو لگنا شروع ہو جائیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت والو، میں تمہاری کثرت پر ناز کروں گا قیامت والے دن باقی انبیاء پر. اپنے نبی علیہ السلام کو ان کی عزت میں اضافہ اور وہ جیت جائیں مقابلے میں، اس میں جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ فرعونیت کو چھوڑ دیا جائے. فرعون کیا کرتا تھا؟ وہ بچے قتل کرتا تھا، وہ اولاد کو کم کرتا تھا، بچے قتل کرتا تھا. جن جن قوموں نے اولادوں کو قتل کیا آج وہ بیوقوف واپس آنا چاہتے ہیں، مگر ان کی عورتیں ہڑتال پر ہیں اور وہ واپس نہیں آ رہی. عورتوں کو ان کے اپنے کام چھڑوا کر ان کو مردوں والے کام دیے، ان کو دفتروں کی زینت بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کو اللہ نے کام دیا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا. آج پورا یورپ، رشیا، چائنا، کینیڈا، کس کس کا نام لوں، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی پاپولیشن کم ہو گئی. برطانیہ بڑا پریشان ہے. وہ کہتے ہیں ہماری عورتوں کا اگر یہی حال رہا اور مسلمانوں کی عورتوں کا بھی یہی حال رہا تو 2030 میں مسلمان میجورٹی میں ہوں گے اور جمہوریت کے حکم کی وجہ سے وزیر اعظم مسلمان ہو سکتا ہے. کچھ نہیں کیا انہوں نے، نہ جہاد کیا، نہ اسلام نافذ کیا، نہ توحید کو غالب کیا، کچھ نہیں کیا. صرف اپنے خاندانی سسٹم کو 100% نہیں کسی حد تک بچا کر رکھا کہ نکاح طلاق کے ساتھ ہی الگ ہوتے ہیں، نکاح کے ساتھ ہی جڑتے ہیں. اتنا ایک اپنے آپ کو بچا کر رکھا. اس کی برکت یہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں مسلمانوں کو روکو. انڈیا میں ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کی پاپولیشن سے بڑی پریشان ہے.
باقاعدہ انعامات کا اعلان ہے حکومتوں کی طرف سے کہ جس کے گھر اولاد پیدا ہو ہم اس کو یہ انعام دیں گے، اور جس کے ہاں جوڑے پیدا ہوں ان کو تو حکومت بھی اور آرگنائزیشنز بھی سب اتنے ہدیے تحفے اور اتنے ان کے وظیفے لگا لیتے ہیں کہ ان کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ پہلے رب ذوالجلال کے ساتھ مقابلہ کیا، بچے دو ہی اچھے، ہم دو ہمارے دو، اور چائنا میں تو ایک پر آگے تھے، وہ ایک بس، اور ابھی ان کے بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بوڑھا جو ہوتا ہے، ہر شخص کو بوڑھا ہونا پڑتا ہے، موت نہ آئے تو، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا، کوئی کماتا نہیں، کوئی مفید کام نہیں کر سکتا، مگر اخراجات کرواتا ہے۔ اخراجات اس کے عام انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ بیمار ہوتا ہے، اور کماتا اور بناتا کچھ نہیں ہے۔ جس قوم کے بوڑھے زیادہ ہو جائیں، کمانے والے تھوڑے رہ جائیں، وہ قوم کہاں جائے گی؟ چائنا میں جوان کم اور بوڑھے زیادہ ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مارے پھرتے ہیں، سی پیک بنے تو ہم دنیا کے لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ ہمارے ہاتھ کا ہمارے ایک زمانہ تھا، اور آج بھی یہ تصور ہے کہ سب سے سستی چیز چائنا سے ملے گی، لیکن آئندہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے کمانے والے ہاتھ کم، یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم یہی انڈسٹری منتقل کریں سی پیک میں، اور پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ان کے پاس پاپولیشن کم ہو رہی۔ یہ مصیبت جس کی جو پریشانی پوری دنیا کو لاحق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت پاکستان میں بھی لاحق ہو جائے، پاکستان بھی اس سے پریشان ہو جائے۔ ویسے تو کہتے ہیں جی ہمارا نعرہ آزادی ہے، ہیومینٹی، ہمارا کوئی نشان نہ ہو، کوئی تعارف نہ ہو، کوئی امتیاز نہ ہو، سب انسان بن کر رہے ہیں، یہ کفر کا نعرہ ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب انسان ہیں، برابر ہیں۔ تو جب سب برابر ہیں تو پھر ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ چاہتے ہیں جیسے ہم کافر ہوئے تم بھی ہو جاؤ تو برابر ہو جائے، یہ مقصد ہے برابری کا۔ تو وہ مشرف کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی پاکستان پر دباؤ ڈال کر پاکستان سے ایسے قوانین پاس کرواتے ہیں جو صریحاً اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات اور اپنی معاشرتی اور معیشت کی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی باتیں مانتے ہیں، اور بعد میں اعتراف بھی کرتے ہیں۔ مشرف نے بھی کیا تھا غالباً، وہ حدود آرڈیننس کو جو سبوٹیج کیا، اس نے کہا میں نے دباؤ میں کیا تھا۔ حدود آرڈیننس کے مقابلے میں قانون بنوائے گئے تھے مجھ سے۔ ان کی این جی اوز بظاہر تو آپ کو خیرات بانٹتی نظر آئیں گی، حقیقت میں وہ کیمپنگ کر کے لوگوں کے سروے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بدکاری کرنی کتنی مشکل ہے اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اور تاکہ اگر کوئی قانون رکاوٹ ہے تو ان پر دباؤ ڈال کر کے وہ قوانین ختم کیے جائیں۔ یہ انہوں نے قانون ختم کروایا ہے کہ پولیس نہیں پوچھ سکتی کہ تم یہ جوڑا بیٹھا ہوا ہے تمہارا آپس میں نکاح ہے تو ثبوت پیش کرو، اب پولیس نہیں پوچھ سکتی۔ کوئی بھی کہاں بیٹھا ہو، کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا کہ تم آپس میں کیا لگتے ہو، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ۔ یہ سب ایک ایک کر کے اسلام کو تار تار کیا جا رہا ہے اس ملک میں جس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں شریعت اسلامیہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ کہنے کے لیے تو اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے کہ اسلام سے متعلق کوئی قانون ہوگا وہ روک سکتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے رال ٹپکتے ہیں، جب ان کے سامنے ڈالر نظر آتا ہے تو پھر یہ سب کو بائی پاس کر کے اس طرح کی بدماشیاں اور شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ نیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں،
ان سے پیسے بھی لے لو، قانون پاس بھی کر دو، پھر نظریاتی کونسل کو بھی ہلاشری دے دو، پھر لوگوں کو بھی کھڑا کر دو، دباؤ آئے گا تو ریموو بھی کر دیں گے، تو پیسے بھی حلال ہو جائیں گے۔ جس طرح مولوی عورتوں کو حلالہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کافروں کے ڈالروں کا حلالہ کرتے ہیں، یہ ان کے ڈالروں کا حلالہ کرتے ہیں کہ ادھر سے لے کر قانون بھی بنا دو، دباؤ آئے گا تو ختم بھی کر دیں گے۔ تو ہم کہیں گے جناب ہم نے تو پھر پوری کوشش کر لی تھی، پیسے تو ہمارے کھڑے ہو گئے، اب مولوی یہاں کے ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مزید پیسے دو، تو ان کے خلاف بھی اقدام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اندازہ لگائیں، غلامی کی انتہا ہے۔ اسلام نے جتنے حقوق غلاموں کو دیے ہیں، ہمارے لوگوں کو اتنے بھی کافروں نے نہیں دیے ہوئے۔ تو جو بھی شرارت کی جائے گی خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، اس کا کم از کم نتیجہ پاپولیشن کی کمی ہوگا، کم از کم۔ بے حیائی بڑھے گی، فحاشی عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، یہ سب باتیں ہیں، نتیجہ الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ پاپولیشن کم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ سب سے حفاظت کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، وہ ظلم کرنے والا ہوگا، اور اس کا نتیجہ پوری قوم پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی پیدا کی اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ فطرت ہے، جب آپ ان کے جوڑے کسی اور طریقے سے جوڑنا شروع کرو گے تو تباہی میں بربادی آئے گی۔ اور رب ذوالجلال والاکرام کو کیا پرواہ ہے کہ کائنات تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کی پاپولیشن کم ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کے پاس تو بڑے راستے ہیں۔ لیکن اللہ ہماری حمایت میں بولتا ہے، اللہ ہماری خیر خواہی میں قانون سازی کرتا ہے، اور اتنی شدید سخت سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ ایسی سزا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو نہیں دی جتنے ہم جنس پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ایسی سزا کسی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے ان کے سامنے بچیا ذبح کر کے بھون کر دیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شدید خوف زدہ ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ فرشتے ہیں اور یہ کھانا نہیں کھا رہے اور یہ پیشگی اطلاع کے بغیر آئے ہیں، اس کا مطلب کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کی قوم کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اچھا تو کس قوم کے لیے آئے ہو؟ ہم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما ذهب عن ابراہیم الرعع وجاءته البشرى، کہنے لگے آپ کو ایک بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا، اور اسحاق لا اولاد نہیں ہوں گے، ان کے بھی آگے یعقوب علیہ السلام عطا کرے گا۔ فلما جاءته البشرى فلما ذهب عن ابراہیم الرعع وجاءته البشرى، جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور الٹی بشارت مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ قال ان فیہا لوطا، یا اللہ ان میں میرا بھتیجا ہے، وہ قوم تباہ ہو جائے گی تو میرا بھتیجا بھی مارا جائے گا۔
اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں ان کو نجات دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتے ادھر سے لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جاتے ہیں۔ اس قوم کی عادت تھی ہم جنس پرستی۔ نمبر 2، وہ راستہ روکتے تھے، راستہ روک کر لوٹ لینا یا راستہ روک کر گزرنے والوں کو پریشان کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آ گئے تو ان کی قوم کے بدماش دم ہلاتے ہوئے آ گئے۔ اب ان کی انتہا پسندی اور ان کی ڈٹائی اور ان کی جرت دیکھو کہ صاف صاف کہنے لگے کہ بندے ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ انبیاء کو رب جتنا بتائے ان کو علم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کیوں ڈرے؟ پتہ نہیں تھا کون ہے۔ جب پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو جانور ذبح کر کے کیوں لاتے؟ انہوں نے بتایا لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ بے فکر ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بتانے سے پہلے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے نہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ فرمانے لگے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں۔ نبی کی سب اولاد ہوتی ہے، ہم نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں کہتے ہیں، امہات المومنین، تو نبی سب کا باپ ہوتا ہے، تو ان کی بیویاں سب نبی کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تاریخ دان کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں، تو حقیقی بیٹیاں مراد نہیں ہو سکتی، ساری قوم 2 بیٹیوں سے شادی تو نہیں کرے گی، ان کی اپنی بیویاں مراد ہیں کہ جاؤ اپنی بیویاں تمہاری، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہم سیدھے راستے میں بالکل نہیں جائیں گے، ہم الٹے راستے پر ہی جائیں گے، اور تجھے پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ان کے منع کرنے کے باوجود ان فرشتوں کی طرف آگے بڑھے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب آگے بڑھے تو ہمارا ان پر عذاب آیا، ان کی آنکھوں کی جگہ ہی ختم ہو گئی، صاف ہو گیا، دونوں طرف سے صاف۔ ایک ہے کہ آنکھیں ہیں اور نظر نہیں آتا، آنکھیں ہی ختم ہو گئی۔ فذوقوا عذابی ونذر، ان کو تو یہ سزا ملی جو وہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد کہنے لگے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے بیوی بچوں کو لے کر رات کے وقت نکلنا ہے، رات کے وقت یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا، رات کے وقت وہ اپنے گھر کو لے کر نکل گئے، اور فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پوری بستی میں لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلے تو کہا بیوی نہیں، یہ ان کی ساتھی ہے، یہ آپ کی ساتھی نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ بیوی کو لے کر ہی نہیں جانا، رات جب سو رہے ہو سب
اپنے بچوں کو لو نکل جاؤ، بیوی کو سوتا ہوا رہنے دو. اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، سب جائیں گے لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں دیکھے گا، اور بیوی پیچھے مڑ کر دیکھ لے گی، اس کو بھی عذاب آ جائے گا. جیسے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں بستی سے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے ان کی بستی کو پوری کو کاٹا، اٹھا کر کے الٹا کر کے پھینک دیا. پوری آدمیت کی تاریخ میں ایسی سزا ہمیں نظر نہیں آتی کہ پوری بستی کو اٹھا کر کے، مطلب باقی قوموں کو عذاب آئے، کسی پر ہوا آئی اور بندے مر گئے اور گھر باقی رہ گئے، کسی پر چیخ آئی، مجرم مر گئے اور باقی ہر چیز اپنی جگہ پہ قائم رہی. لیکن اچھا سیلاب بھی آیا تو گھر ان کے بچ گئے اور بندے مر گئے. لیکن اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تباہ کیا کہ وہ کاٹا. پہلے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں مسومۃ عند ربک للمسرفین، کھنگریالی مٹی، کھنگر اینٹ ہوتی ہے نا، اس جیسے پتھر تھے مٹی کے بنے ہوئے، اور ہر ایک پر اللہ نے نشان لگایا تھا کہ یہ فلاں بن فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں بن فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں بن فلاں کے لیے ہے. لسٹیں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ، کون سا پتھر کس بدماش کو تباہ کرے گا، اللہ نے نشان لگا کر بھیجا ہوا ہے، یعنی کوئی بچ نہ سکے. ہر پتھر کا اپنا کام ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ تلاش کرنا ہے. مسومۃ عند ربک للمسرفین، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے وہ ٹکڑا کاٹ کر کے الٹا کر کے اس کو پٹخ دیا. کیا جرم ہے کہ ہم جنس پرست ہیں. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے غلام ہیں، اور یہ قاعدے ضابطے، یہ فطرتیں، یہ سب میرے رب نے بنائی ہوئی ہیں. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری آنکھ، ہمارا ہاتھ، ہماری ناک، ہمارے بازو، ہاتھ، جسم سارا یہ اللہ کی امانت ہے. اگر یہ ہمارا جسم ہمارا ہوتا تو بدکاری جائز ہوتی. اگر ہمارا جسم ہمارا ہوتا تو بدکاری جائز ہوتی. کسی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، آسمانی کسی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے. اور اللہ نے جو جسم کے حصے دیے ہیں ان کو جس کام کے لیے دیا ہے اسی میں استعمال کرنا، اس سے رب خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے کہ کوئی مرد اپنے گھر والی کے پاس جاتا ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے، اس پہ بھی اجر دیتا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو اپنے دل کی بات پوری کرتا ہے، اجر کس چیز کا؟ کہا اگر وہ یہی دل کی بات غلط جگہ پہ پوری کرتا تو گناہ ملتا، تو جب اس نے رب کی بات مانی ہے تو اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو حلال راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا. میں کہتا ہوں انسان نہیں پسند کرتا کہ اس کی دی ہوئی کوئی چیز غلط جگہ استعمال ہو. اگر میں کسی غریب کو دیکھوں سردیوں میں ٹھٹر رہا ہو اور اس کو میں اپنی جرسی اتار کے دے دوں ترس کھاتے ہوئے کہ دیکھو یہ بیچارہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، میرے پاس تو ایک اور ہے، میں گھر جا کر کوٹ پہن لوں گا، یہ لے لو جرسی. پھر کبھی اس کے گھر میں گزر ہو اور انہوں نے آپ کی جرسی پہننے کی بجائے وائپر پہ ڈال کے تپڑی بنایا ہوا ہو، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ کہ میں نے آپ کو یہ چیز کس کام کے لیے دی؟
اور آپ نے اس کا کیا استعمال کیا؟ ہمارا سارا جسم رب کا دیا ہوا ہے. جب اس نظر کو غلط جگہ استعمال کرو گے تو اللہ کو غصہ آ سکتا ہے. جب اس زبان کو غلط استعمال کرو گے تو اللہ کو غصہ آ سکتا ہے. جب ان کانوں کو غلط استعمال کرو گے تو اللہ کو غصہ آ سکتا ہے. پورا جسم رب کا ہے, اسی کی اس پر مرضی چلے تو یہ امانت ہے. اور اگر آپ اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر 50 سال ہے کوئی بات نہیں, 50 سال اپنی چلا لو, 50,000 سال, اور اس کے بعد جہنم اور اس کی کال کوٹھڑی. فرمایا ثم الجحیم صلوہ, آگ میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر 70 ہاتھ لمبے زنجیر جہنم سے لے کر منہ سے ڈالو, نیچے سے نکال کے اس کو تن کر رکھ دو. اس کو تڑپنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تکے کی بوٹیاں جس طرح سیخ پر ہوتی ہیں وہ تصور ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں, پہیلیاں نہیں سنا رہا آپ کو. 50 سال رب کی نہیں مانی, ہمیشہ کی قید میں ہے. 50 سال رب کی مانی تو 50,000 سال رب تیری مانے گا, اور اس کے بعد جنت دے گا, پھر ساری تیری کسریں نکال دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو مانگو گے ملے گا. حتیٰ کہ دنیا میں بڑا پیسہ ہے, شکل اچھی نہیں, پیسے لگا لگا کر شکل اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بات بنتی نہیں. زیادہ چکروں میں پڑ جائے تو کینسر بن جاتا ہے. جنت میں آپ چاہیں کہ میری شکل بدل جائے, جو شکل چاہو گے اللہ تعالیٰ وہی شکل عطا کر دے گا. جیسے چاہو گے جیو گے. 50 سالہ زندگی میں رب کی مان لو, 50,000 سال کی زندگی میں وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا. اللہ المستعان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. آج وہی کھیل پاکستان میں کھیلنے کے لیے ان حکمرانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کو جلد بازی میں لا کر کے ان سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لینا چاہ رہے ہیں. اس گنے کو بار بار دورہ کر کے ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سی رس بھی نہ رہ جائے. سارے کام ان سے کروا لو. کچھ وہ اپنے کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیسوں سے نکالنے کے لیے, اور کچھ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات مان رہے ہیں. لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ جماعت ایجنسیوں کی جماعت ہے. او بھائیو, سب ایجنسیوں کی جماعتیں ہی ہیں, بس کچھ اپنی ملک کی ایجنسیوں کی ہیں اور کوئی انٹرنیشنل ایجنسیوں کی ہیں. کسی کے بعد پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ حال ہے. کیا امریکہ میں امریکی صدر کی چلتی ہے یا CIA کی چلتی ہے؟ سب ایجنسیوں کی ہوتی ہیں. آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ اپنی مسلمانوں کی ایجنسی کی ماننا چاہتے ہو یا کافروں کی ماننا چاہتے ہو, یہ 2 آپشن ہیں. اور فوج کو بدنام کر کے, ایجنسیوں کو بدنام کر کے گرتے کہاں جا کر انٹرنیشنل چوڑے عیسائی یہودی ان کی ایجنسیوں کی بات مانتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. سیلاب سے نپٹا نہیں ابھی, اور پتھروں کی بارش کا انتظار شروع کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنی اولادوں کی حفاظت کرو, ان کے موبائلوں کی حفاظت کرو, ان کے میڈیا میں دیکھو کیا کرتے ہیں یہ. اپنے گھروں میں تربیت کرو بچوں کی, ان پر کڑی نگرانی رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کی اولاد کے بارے میں. قوا انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا واجب ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آواز بلند کر کے رب کے سامنے سچے ہو رہے ہیں, یا اللہ ہمیں یہ کام پسند نہیں,
ہم اس کو غلط کہتے ہیں لیکن ہم چینج نہیں کر سکتے، اور اپنی اولادوں کی حفاظت اور ان کی نگرانی یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کو بچاؤ، رب ذوالجلال سے دعائیں کرو، اللہ اس ملک کی حفاظت بھی کرے اور اللہ اس ملک کی کوئی اچھا نیک حکمران لے آئے اور رب ذوالجلال اس کے ذریعے اپنے دین کو غالب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی کرے اور اس پہ دین کو غالب بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔